السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ سارے لوگ اچھے ہوں گے۔ آپ جو اسکرین پر ابھی جتنی بھی تصویر دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں حضور کی مکمل زندگی۔ تھیمنل میں کیا ہے؟ تھیمنل میں ذرا غور کریں۔ ایک طرف ایک گرین کپڑے والے شخص کو لگایا گیا، چہرے کو دھندلا کر دیا گیا ہے، اور ایک چھوٹے شخص کو اور ایک عورت بھی ساتھ میں کھڑی ہے، اور ایک عورت گود میں بچہ لیے کھڑی ہے۔ اس تصویر سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ لوگ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ ایسے دو پیسے کے لیے، چند ویوز کے لیے یہ حضور پاک کی زندگی پر اس تصویر کو لگانے کا مقصد کیا تھا؟ کیا آپ یہ بتانا چاہ رہے کہ حضور پاک نعوذ باللہ من ذالک؟ اگر حضور پاک کے تمہیں چہرہ دیکھنا تو قرآن سے کیوں نہیں پوچھتے؟ قرآن تو کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، الم نشرح لک صدرک۔ اگر سینہ دیکھنا ہے، اگر سفر دیکھنا ہے، تو قرآن تو کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اگر میرے نبی کی اگر تم شان و شوکت دیکھنا چاہتے ہو تو انک لعلی خلق عظیم، میرے نبی کی عطا دیکھنا چاہتے ہو انا اعطیناک الکوثر۔ تو اگر حضور کی سیرت دیکھنی ہے، آقا کی سیرت مبارکہ پڑھنی تو قرآن پڑھو نا۔ آپ یہ دیکھیں، اس سے تصویر لگائیں، اس پر ایک عورت ایک چھوٹا سا بچہ، اس کے دونوں لوگ کا چہرہ بلر ہے۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ حضور پاک کے بچپنے کی زندگی ہے؟ شرم نہیں آتی اسے گدھوں کی؟ اور یہ بھی ایک اور تھمنل دیکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سے لے کر جوانی تک کا پورا واقعہ۔ اور تصویر کیا لگائی گئی ہے؟ یہ ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے، دو ساتھ میں ہیں، یہ دونوں ساتھ میں، اور چہرے کو بلر کر دیا گیا ہے۔ یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اس سے میسج یہ جائے گا کہ اسی ٹائپ کی ذہن میں تصور پیدا، اسی ٹائپ اسی طرح ہمارے آقا کریم کی چہرہ مقدسہ تھا، حتیٰ کہ یہ سراسر غلط ہے۔ چہرہ دیکھنا، چہرہ مصطفیٰ دیکھنا تو قرآن تو کہہ رہا والضحیٰ واللیل اذا سجا، قرآن میں پڑھو نا۔ اور یہ بھی ایک آپ دیکھیں، یہ تھیمنل جو ہے اس طریقے کا تھیمنل ہونا چاہیے، نہ کہ بےہودہ۔ دیکھیے علامہ پیر ثاقب رضا مصطفی صاحب کا اس میں تھیمنل ایڈ ہے، اور آپ ہی کا بیان ہے۔ اگر حضور کی سیرت پہ تھیمنل بنانا ہے تو اس طریقے سے کیوں نہیں بنایا جاتا؟ کیا چند پیسوں کے لیے تم وہ تصویریں لگا رہے ہو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نسبت کر رہے ہو؟ کیونکہ وہ تصویر لگانے کا مطلب کوئی بھی ایک نان مسلم دیکھے گا تو اس کے ذہن میں ایسی خیال پیدا ہوگا کہ اسی ٹائپ کے ہمارے آقا تھے، اور چہرے کو تم بلر کر دیو۔ شرم نہیں آتی؟ بنانا اس طریقے سے آپ تھیمنل بنا سکتے، جس طریقے سے آپ دیکھیں پیر ثاقب رضا مصطفی صاحب کی تصویر ہے۔ اور یہ بھی ایک دو تھیمنل والے ہیں، آپ یہ دیکھیں سراسر ایسے کسی عورت کے ہاتھ میں ایک بچہ ہے، آپ دیکھیں اسی طرح بیٹھی ہو، چہرہ دونوں لوگوں کا بلر ہے۔ یہ اے آئی جنریٹر ساری تصاویر ہے، جتنے بھی میں لگایا ہوں اسکرین پہ سب اے آئی جنریٹڈ ہے۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے دن کیا ہوا، اب دیکھیں تصویر ایک شخص کو لٹا دیا، اب وہ چہرہ بلر، ہاتھ بلر، اور آجو باجو دو لڑکیاں ہیں، یعنی دو خواتین ہیں اور ایک بچی ہے، اور ایک شخص ہے جو اپنے پیشانی پر ہاتھ رکھا ہوا، اور ایک شخص رو رہا ہے، دعا کی طرح ہاتھ اٹھایا ہوا۔ تو پبلک میں میسج یہی تو جائے گا کہ اسی ٹائپ کی تصویر تھی، اسی ٹائپ کے ہمارے آقا تھے، حتیٰ کہ سراسر غلط ہے اور بالکل صحیح نہیں۔ جو لوگ بھی ایسا کام کر رہے ہیں ان کا زوال بہت زیادہ قریب ہے۔ اگر چند پیسے، چند ویوز کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اسی تصاویر استعمال کر رہے ہیں بزرگوں کے نام پر، انبیاء کرام کے نام مقدسہ پر، اگر اس قسم کی تصویر استعمال کر رہے ہیں تو ان کا زوال بہت قریب ہے۔ ان کو بھی حساب دینا پڑے گا رب کی بارگاہ میں۔ کل میدان محشر میں حضور کو کیسے اپنا چہرہ دکھائیں گے؟ جب پوچھ لیا جائے گا ان سے کہ تم تو دوسرے کی فوٹو لگا کر چہرہ بلر کر نسبت دیتے ہماری جانب، تو کیا جواب دو گے وہاں پر؟ تو خدا رہا آپ لوگ بچے، اور جو لوگ بھی استعمال کرتے چند پیسوں کے لیے، چند ویوز کے لیے، ایسی تھیمنل میں ایسی تصویروں کو استعمال کرنا جو بزرگان دین کی جانب نسبت کرتے ہوئے یا انبیاء کرام کی جانب نسبت کرتے ہوئے، خصوصی طور پر آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے، یہ سراسر غلط ہے، ایک جہالت ہے، ایک جہالت بھرا عمل ہے، اس سے پرہیز کریں۔ امید تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے آپ لوگ پرہیز کریں گے، اور جو لوگ بھی استعمال کر رہے ہو خدا را بچیے۔ دیکھیے زندگی میں صرف اگر پیسہ ہی مقصد ہوتا تو آپ پیسہ کما لیں گے، لیکن بیڈ خرید لیں گے، پیسے سے نیند نہیں خرید پائیں گے۔ پیسہ کما لیں گے، نقلی فیملی بنا لیں گے، لیکن اصل ماں باپ کی محبت آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ تو پیسے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ چند پیسوں کے لیے اگر خلاف شرع کام کرتے ہیں تو یقیناً آپ تو شریعت کی جانب سے مزید پکڑ ہے، دوسری پکڑ ہوگی کہ آپ نے علم حاصل نہیں کیا۔ تو آپ بچیں، امید ہے انشاءاللہ میری بات سمجھے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔